حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہر بانو رضی اللہ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کے منازل طے کی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حج عطا فرمایا۔ خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے فرزندان توحید کا قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راہ میں جب قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک آشنا شخص قافلے سے ملحق ہوا۔ دوران گفتگو کیا دکھا کہ ایک نیک اور صالح انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے، جسے وہ پہچان گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا، نہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہو گیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، اگر جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کرتے۔ یہ سنا تھا کہ قافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا، تو یہ شخص ہے کون؟ جواب دیا کہ یہ حضرت زین العابدین امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ سنا کہ سب لوگ گھبرا کر امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے اور گلہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہیں خدا نخواستہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا میں عمدہ تمہارے قافلے میں شریک ہوا، کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے سبب ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقائے سفر کی خدمت کروں۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین زیارت خانہ خدا کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی مومنہ خاتون سے رشتہ بھیجا اور اس مومنہ سے شادی بھی کر لی۔ جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے جستجو کی کہ آخر یہ خاتون ہے کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ ہی شہرت، نہ ہی کوئی سماجی حیثیت۔ لہٰذا وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ ایک ایسے گھرانے میں شادی کی کہ جن کے پاس نہ دولت ہے نہ ہی شہرت، اور لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، نہ مجھے گمان تھا کہ تم نیک خیالات اور نیک سیرت انسان ہو۔ خداوند عالم نے ایسے پشت افکار اور نظریات کی مزاحمت کی ہے۔ کربلا کے دلخراش ثانیہ کے بعد جناب مختار رضوان رضی اللہ عنہ نے قیام کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکے۔ ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے عبداللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کی خدمت میں پیش کیا، جسے جناب مختار نے مدینہ منورہ کے امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ کے پاس بھیج دیا۔ امام زین العابدین دسترخوان پر تشریف فرما تھے کہ عبداللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمیں اسیر کر کے اس ملعون عبداللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر مبارک اس کے سامنے تھا۔ میں نے اسی وقت دعا کی تھی کہ خدایا مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ خدا کا شکر ہے اس نے میری دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد ملعون کا سر کو وہاں سے دور گرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ کر فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے ناحق خون کا دشمن کا بدلہ لیا۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟ حضرت زین العابدین کہ جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا تو امام زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لیٹ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے ظالمو، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر بن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے جنہیں یزید کی فوج نے شہید نہ کیا۔ پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی کہ جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو ناظرین، وہ واقعہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے۔ ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئیں۔ والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا پوسا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کے نماز میں شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ایک ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جب وہ نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعت میں ہی صبح ہو جاتی۔
सारी सारी रात कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर रोते रहते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इतने ज़्यादा सजदे करते थे कि आपका नाम ही सज्जाद रख दिया गया, क्योंकि अरबी में सज्जाद के मानी होते हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला इंसान। एक बार बाज़ार में किसी जाहिल इंसान ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस इंसान पर कोई ध्यान ना दिया बल्कि खामोश होकर वहाँ से जाने लगे। तो वो इंसान गुस्से में कहने लगा कि ए सज्जाद बिन हुसैन, मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ और आप मुझे कोई जवाब नहीं देते। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे नाना पर तो जो किताब नाजिल हुई है उसमें लिखा है कि जब भी तुमसे कोई जाहिल बहस करे तो तुम उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाओ। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की शादी 57 हिजरी में हुई। उन्हीं के चचा हज़रत हसन की लड़की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। आगे चलकर आपके 11 लड़के और 4 लड़कियां हुई। आपके लड़कों में सबसे मशहूर हज़रत बाकिर और हज़रत ज़ैद शहीद हैं। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हज़रत हुसैन के साथ करबला के मैदान में गए, लेकिन उस दिन वो इतने ज़्यादा बीमार थे कि पूरा दिन बेहोशी की हालत में रहे, इसलिए वो उस जंग में शरीक ना हो सके। लेकिन इब्न ज़ियाद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर उन्हें यजीद के दरबार दमिश्क में पेश किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक यजीद ने करबला के वाक़ये के बाद अहले बैत की सभी औरतों को मदीना वापस भेज दिया, लेकिन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को 1 साल के लिए जेल में कैद कर लिया। 1 साल बाद जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ज़ालिम यजीद की जेल से छूटकर अपने शहर मदीना आए तो वो अक्सर रोया करते थे। किसी ने पूछा कि आप इतना ज़्यादा रोते क्यों हैं? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि ए इंसान, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गया था, बाद में मिल भी गया, लेकिन फिर भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा रोए कि उनकी आँखों की बिनाई भी चली गई, और मैंने अपनी आँखों के सामने करबला के मैदान में अपने वालिद और भाइयों को कत्ल होते हुए देखा है, तो मुझे रोना क्यों ना आए। जब भी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको सारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस दिन हुई, तो आप जवाब देते कि यजीद के महल दमिश्क में। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर सबसे बड़ा सदमा यह लगा था कि यजीद ने नबी के घर की बेटियों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा बाज़ारों में लाकर खड़ा किया था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जब भी इस मंज़र को बयान करते और अपनी फूफो हज़रत ज़ैनब का जिक्र करते तो सारा जिस्म कांपने लगता और आंखों से आंसू बहने लगते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जब यजीद की जेल से छूटकर मदीना पहुँचे तो नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर खड़े होकर रोते हुए कहा कि ए मेरे प्यारे नाना जान, मुझे यजीद ने जेल में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दी कि शायद वो किसी ग़ुलाम को भी ना दी जाती। ऐ मेरे नाना जान, हमारे घरों की औरतों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा करके बाज़ारों में फिराया गया, लोगों के सामने उन्हें रुस्वा किया गया और हम अहले बैत को बहुत सताया गया। यजीद की हुकूमत ख़त्म हो गई और जब कई सालों बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह बना तो उसे हर वक्त ये डर सताता रहा कि कहीं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अपनी हुकूमत का ऐलान न कर दें, क्योंकि उनकी हुकूमत के ऐलान करने पर सभी लोग उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेते और अब्दुल मलिक के हाथ से हुकूमत चली जाती। इसलिए उसने सबसे ज़ालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ़ को हुक्म दिया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके बेड़ियाँ पहनाकर मेरे महल शाम में पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने रात के वक्त एक बड़ी फ़ौज भेजकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उनके घर से उठवा लिया और फिर उन्हें बेड़ियाँ पहनाकर जेल में कैद कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों किसी ने बादशाह अब्दुल मलिक को समझाया कि आप ये गुनाह ना करें, क्योंकि आज तक बनु उमैया के जिन जिन बादशाहों ने अहले बैत के लोगों को सताया तो उनकी हुकूमत का ख़ात्मा बहुत जल्द हो गया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो बस हर वक्त नमाज और रोज़े में लगे रहते हैं। उन्हें इबादत के अलावा किसी से कोई सरोकार नहीं, इसलिए उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। कुछ बड़े लोगों के समझाने पर अब्दुल मलिक को भी ये बात समझ में आ गई। उसने फ़ौरन हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास एक ख़त लिखकर पैगाम भेजा कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को रिहा कर दो और उन्हें इज़्ज़त के साथ अपने घर भेज दो, क्योंकि हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं।
اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے اس واقعے کو پورے 35 سالوں کے بعد 25 محرم الحرام سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی تجہیز و تدفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔